آفت، مس فارچون. آفت کا تعلق افق سے ہے. عمل ٹھیک ہوگا، آپ یوں سمجھ لیں کہ عملیات درست ہوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نجات پائے گا، یا یہ پوری کی پوری کائنات اس چیز پہ پہنچ سکتی ہے جس میں اس کی بقا اور اس کی کامزانی، اس کی دانش سے پہنچ سکتی ہے عمل سے. عمل کا تعلق اس موضوع سے ہے. جتنے عمل اس کائنات میں جس ترازو میں آپ چاہیں اس کو تول لیں یا دیکھ لیں، اچھے ہوں گے، قدرت کی فیور میں ہوں گے، یا قدرتی عمل ہوں گے، اس سے اس آفت سے انسان یا اور مخلوق بچ سکتی ہے. اور بچی آئی ہے. آئیے میں اس تفصیل میں جانے سے پہلے تھوڑے سے معنی سمجھا دیتا ہوں. ایونٹس resulting in a great loss and misfortune, unnecessary, unforeseen trouble resulting from an unfortunate events. اب تھوڑی سی میں تفصیل آپ کو بیان کرتا ہوں. دیکھیں، اس وقت دنیا میں تقریباً 4,300 مذاہب ہیں، عقیدے ہیں، اور about 6,500 زبان بیان ہیں، زبانز ہیں، لینگویج ہیں، اور 135 جسے آپ کہتے ہیں وہ سینس کی لینگویج ہے، اشاروں کی زبان، یا جسے زاویہ کے علم اسٹان کی زبان بھی کہتے ہیں. باوجود فطرت سے آزاد ہونے کے انسان اپنے عقائد پہ قائم ہے، اور قائم ہوتا رہا ہے اور قائم ہوتا چلا جائے گا، کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کی زد میں آئے گا، یہ ذہن نشی کر لے دانش کی طور پہ، کہ آپ آفت کی زد میں آئیں گے اگر اعمال آپ کے قدرت کی فیور میں ہوں گے تو بری الذمہ ہوں گے، اور اگر اعمال آپ کے اگینسٹ ہوں گے اس آفت کی دہائی پہ کھڑے ہوں گے. اس آفت کی دہائی پہ یا دہانے پہ کھڑے ہوں گے، یوں سمجھ لے موڑ پہ کھڑے ہوں گے. کسی وقت بھی یہ کلائمیٹ چینج جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، یہ وارننگ، یا اور اس کو بہت طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں، یا آج آپ کو مختلف اس گلوبل ویلیج میں جسے آپ دنیا کہتے ہیں، ارتھ میں نظر آ رہی ہے، اور واضح نظر آ رہی ہے، اور آتی جائے گی.
جو بویا ہے وہ کاٹیں. انسان نے جس نوری عمل سے ناری عمل کیا ہے، اس کا تعلق ایکٹیویشن اور ری ایکٹیویشن سے بھی ہے. یہ کسی فرد واحد یا انسان کے متعلق نہیں، یہ عمل کے متعلق ہے. اور یہی عقیدے مذاہب بار بار اس پہ سمجھاتے ہیں اور اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں اور پریچ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو، اچھے عمل کرو گے تو یہ قدرت تمہیں انعام دے گی. قدرت تمہیں انعام دے گی، انجام نہیں دے گی. انسان پھر بھول کرتا ہے اور اپنی بھول کی چپٹ میں لپٹ میں پوری کی پوری کائنات کو الجھا رکھا ہے. کیونکہ اشرف مخلوق ہے، 7 سینس کا مالک ہے، خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے. دیکھو، یہ اب سوچ لیجئے کہ انجام ان کا نہیں آپ کا ہو رہا ہے. آپ جو بھی کچھ رد الفساد کر رہے ہیں قدرت کے خلاف، وہ آپ سے اس کا حساب ہو رہا ہے. انجام آپ کو نظر آ رہا ہے. مخلوق خلق کو جو انسانی بشر کے علاوہ ہے وہ بے گناہ اس میں. اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک انجام کی سرگرش میں آ گئی ہے، سرگرش میں آ گئی ہے، اور آگے کچھ نہیں، اور آگے کچھ نہیں. اور مختصر بتا دیتا ہوں کہ ہر عقائد میں، مذاہب میں، بلیف میں جب آپ کسی سے مضافہ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی وہ زبان یا اپنے عقیدے کے مطابق کوئی شکریہ کہہ دیتا ہے، کوئی تھینک یو، کوئی ڈینکیشن، کوئی ہمسا ہم ندا، کوئی چن چنگ، تو کوئی میکسیپو. یہ سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ تم عافیت سے رہو. قدرت کی طرف سے تمہیں بھیجا گیا ہے، اب تم عافیت سے رہو. عافیت اسی صورت میں ہے کہ بقا انسانی اپنے عمل سے ایسی سرگرش نہ کرے جس سے ساری کی ساری کائنات کا وجود جو ہے وہ جنبش کی طرح ہلنا شروع ہو جائے، جسے آپ گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، جو آج کل ہو رہی ہے. اس کی واحد وجہ یہ رد الفساد ہے جسے آپ نے اس زمین پہ برپا کیا ہوا ہے. پچھلی صدی میں آپ نے کاربن کی دوڑ میں آگ لگا دی. مالیکیولز موسم میں تبدیل ہوئے، ہیوی قسم کے. اسی معصوم نیورونز کو اپنے سورج کی اس حیاتی کو جو آپ کو انرجی کی فارم میں دیتا ہے، تھرڈ فارم، اس کو آپ نے اس کی بقا پہ لگا دیا. دھڑا دھڑا آپ نے ایک در ایک پے در پے حملے کیے اور ایک نیوکلر تھیوری دریافت کر لی. اب اس سے بھی باز نہ آیا. بازی ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، پر اس سے بھی باز نہ آیا. اگلی تھیوری کی طرف جا رہا ہے کہ میں اس گردش کو روک دوں گا، اس عمل کو روک دوں گا کہ حرارت یا نیرون جو روشنی آپ کو مل رہی ہے جس خطے میں، اس کو میں ڈائیورٹ کر دوں گا، اس کو میں دوسری طرف بھیج دوں گا، دوسرے حصے میں اس زمین کے. انجام اس کا کیا ہوگا؟ وہ چیز نقطۂ منجمات سے بھی نیچے 400-500 چلے جائے گی اور فنا ہو جائے گی. یہ ایک اور بڑی
انڈیکیشنز ہے اس فساد کی. سائبر وار میں بھی یہی کر رہا ہے کہ اس روشنی کے ذروں کو پکڑ کے آواز کی اس صورت میں بڑے بڑے دھماکے کر رہا ہے، ساؤنڈز کے، ویوز کے، جس سے حیات کی ساری کی ساری موومنٹس ساکن ہو جائے گی. مت کیجئے، مت کیجئے عمل کے خلاف ایسا عمل جو قدرت نے آپ کو دیا ہے. یہ قدرت کا عمل ہے، عملیات ہے، اور یہ افق سے ہوتی ہے. اسی بارے اس کو آفت کہتے ہیں. افق سے مراد 7ویں اسٹیج سے کمان آتی ہے سیکنڈ سورس کو، جسے آپ میسنجر آف ملائکہ کہتے ہیں، اینجل آف دی گاڈس. وہ اسٹینڈ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کمانڈ کرتے ہیں اس موسم کو، جس کو آپ مکسچر ڈراپ یا آپ اس کو نائٹروجن اینڈ آکسیجن کا مکسچر کہتے ہیں، یا مالیکیولز. یہ ساری کی ساری وہ کنٹرول کرتے ہیں. ذہن نشی کر لیں، آفت تبھی آتی ہے جب آفاق آتی ہے. افق سے آپ مقابلہ کرتے ہیں. سوچ لیجئے، اتنی بڑی افق سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ اپنی حیثیت دیکھیے کہ ہم ذرے کے مانند ہیں. بی این اٹ کن فیکون، وہ بن گیا. وہ 3 ذرہ کھڑکھڑاتی مٹی، انسان کا وجود آ گیا. اتنی انتہا کو آ گیا کہ خلیفہ بنا دیا، اپنا سور پھونک دیا. سبحان تعالیٰ. پھر اس نے انتہا کر دی. اپنے اس عملیات کے علم سے ایسی ایسی فتوحات کر رہا ہے جو بقا انسانی کے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں. یہ جو وارننگ آ رہی ہے، جسے ہم گلوبل وارننگ، موسمی تبدیلی کہتے ہیں، یہ اس کی ایک کڑی ہے. جب کوئی چیز ہلتی ہے تو پہلے جنبش میں آتی ہے. جنبش میں جب آتی ہے تو اشارہ ملتا ہے، دیکھو یہ اپنا وجود کھو رہی ہے. انسان پھر بھی اس کو اپنی سوچ سے نہیں سمجھتا. اجرت میں پیدا ہوا، اس کے مقصد بالکل نہیں کہ صبر نہیں، دیکھے، رستہ ڈھونڈے. ماننے کی بات ہے کہ زیادہ وسائل رسائل ہے اور جنگ ہے، بڑی سخت دوڑ ہے، داپ دوڑ جسے کہتے ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ میں دانشتگی نہیں، آپ میں علم کی آگاہی نہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو رلایا جاتا ہے اس دن کے لیے کہ تم جاگو، ایکٹیویٹ، ری ایکٹیویٹ کرو. تم جاگو، تمہاری بقا اس میں ہی ہے کہ حرکت کرو، عمل کرو، اور عمل سے ہی یہ موقع بنتا ہے. یہ عمل کا ہی ری ایکشن ہے. عملیات کا آپ کہہ سکتے ہیں جو آج آپ کے مالیکیولز میں تبدیلی آ رہی ہیں، آپ کے ایٹماسفیئر میں تبدیلی آ رہی ہیں اور انتہا کو پہنچ گئی ہیں. اب اس لرزش میں انسان گھبرایا ہوا ہے، کشمکش میں. میں کسی عقائد کی بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور اشارہ دوں گا، عقائد کا تعلق آپ کے بلیف سے ہے، آپ کے حرارے سے ہے، وہ سچائی پہ ہے. ان کو مت جنبش دیجئے، ان کو مت جنبش دیجئے. وہ تو بقا کے لیے کر رہے ہیں. جنبش اس عمل کو دیجئے جس سے آپ کو اس فساد کی بو آتی ہو. مت پھیلائیے
یہ جسے آپ کیمیائی کہتے ہیں یا بایوجینیٹک کہتے ہیں، حیاتی ایسے جراثیم میں جس سے ایکشن سے ری ایکشن ہوتا ہو، ایکشن سے ری ایکشن ہوتا ہو، انہی ری ایکشن کی صورت میں آپ پر یہ آفتیں نازل ہو رہی ہیں، کئی ہیوی قسم کے بگولے ٹارنیڈوز آ رہے ہیں، کئی سائیکلون بھوچال آ رہے ہیں، اور کئی طوفان کی بارشیں ہو رہی ہیں، ہیوی میلیکیولز۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، آج بھی چاہے انسان آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ارتقاء کے لیے فیصلہ کر لے کہ اس دھاپ توڑ میں جو ہم دوسرے خلق کی طرف یا اسپیس کی طرف یا گلیکسی کی طرف بڑے ہیں، ان کا بھی انجام دیکھ لیں، ان کا بھی انجام دیکھ لیں۔ آپ چلے جائیں اسٹیج سے آگے 550 نوری سال دوسری عرش ملے گی، وہاں پتہ نہیں 12 یا 13 کتنے سورج ہیں، سب پہ یہی چیزیں عمل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ایلین آگ سے بنے ہیں، ناری ہیں، اور ری ایکشن بہت کیا ہے اگینسٹ ان کے سورج کے موسم کے، ان کو ان کا انجام نظر آ رہا ہے۔ آپ ڈریے دوسروں کو انجام دیکھ کے کہ وہاں شیشوں کی اور پتھروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ تو آپ نے دیکھ لیا، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے۔ عمل کیجئے، عمل کی گردش کا نام ہی آفت ہے، اور آفت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بچ جاتی ہے جب آپ کی فصل تباہ کے دہانے پہ پہنچ جاتی ہے۔ کوئی آپ کہتے ہیں کوئی حملہ ہو گیا کسی اسپیسیز کا، کسی جاندار کا، جسے ہم لوگ ٹڈی دل یہ لوٹس کہتے ہیں، تو آپ فوراً اس مقام کو ہٹا کے اس سے آگ لگا دیتے ہیں تاکہ دوسری فصل تباہ نہ ہو۔ یہ آفت ہے۔ کیسے مقابلہ کرتے ہیں آپ؟ میں نے صرف چھوٹا سا ریفرنس دیا۔ یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی تخلیق ہے، افق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ افق نیچر جو کریٹ کرتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ساکن ہے۔ نیچر خود آپ سے اپنا حساب لیتی ہے۔ جتنے عمل آپ نیچر کے اگینسٹ کریں گے اس کی قدرت کے، وہ اس کی خناکی ہے، وہ اس کا ریوارڈ دے گی، دو رائے نہیں۔ نہ شک کیجئے، ڈریے اس وقت سے کہ جب انجام پورا ہو جائے گا، نیچر پوری طرح جنبش میں آ جائے گی، جسے آپ آج کل 8.4 ری ایکٹر کا زلزلہ کہتے ہیں۔ یہ جنبش ہے، یہ جبلیت ہے، سیکنڈ فارم آف انرجی کی، اس تھرڈ فارم سورس میں، ان پہاڑوں کی سلیٹ میں یا ان کے قدموں میں، فوٹس میں، کہ جب وہ جنبش آتی ہے تو وہ ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، سلیٹ بدلتے ہیں، تو اس سے یہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک دو ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں اس مذہب کے بارے میں، یہ 2-3 مذہب بلکہ زیادہ ہی ہیں جن کی بلیو ہے کہ اس زمین کو، جسے وہ گو ماتا کہتے ہیں، 2 سنگ پہ اٹھایا ہوا ہے۔ جب اعمال بڑھ جاتے ہیں برے تو وہ سنگ تھک جاتا ہے، تو وہ دوسرے سنگ کو
استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ زلزلے آتے ہیں، یہ گلوبل چینجنگ ہوتی ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، اسی عقیدے کے مارے وہ مذاہب، بہت سے مذاہب ہیں اس میں، ہندو مت بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، بہت سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ گاؤ یعنی گائے، کاؤ جسے کہتے ہیں، اب وہ بڑا فیض دیتی ہے، بہت لوگوں کو دودھ پلاتی ہے۔ ایک انسان 250 گرام سے زیادہ نہیں دے سکتا ایک وقت میں فیمیل، تو وہ کلوز اینڈ کلوز دیتی ہے، یہ رفع کرتی ہے، بقا کرتی ہے۔ تو ان کی سوچ ہے، عقیدہ بھی ہے کہ یہ ہماری ہستی کو بچائے ہوئے ہے، تو اس کو ذبح وہ نہیں کرتے بلکہ اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ بقا انسانی کے لیے بہتر راستے نکال۔ یہ ان کی بلیف ہے۔ حقیقت میں آپ کو میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، جس گائے کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ کلر بلائنڈ ہوتی ہے۔ حیات نے 3 قسم کے قدرتی رنگ دیے ہیں جس سے رنگ بنتے جائیں گے، ایک جسے ہم ریڈ لال کہتے ہیں، ایک سبز اور ایک نیلا۔ جتنے بھی آپ بفلو اور کاؤز دیکھتے ہیں یہ 2 کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، نہ ان کو لال نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کو سبز نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ چارے کی طرف جاتی ہے جو سبز ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب اس کو اسپین میں تماشے کے لیے، موج مستی کے لیے لال رنگ دکھاتے ہیں اس میل بل کو، یا جسے آپ بیل کہتے ہیں، تو ان کی طرف دوڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کو نیزے مار مار کے فنا کر دیتے ہیں۔ در حقیقت دیکھیے کہ دونوں میں بڑا مختلف ہے، دونوں کلر بلائنڈ ہیں۔ جس چارے سے وہ محبت کرتی ہے، جس کی اس کی بقا ہے، اس کی خوراک ہے، نیوٹریشن لیتی ہے، اس کا وہ کلر نظر نہیں آتا، اور خون جس کو ریڈ کہتے ہیں اس کا رنگ اسے نظر نہیں آتا، اور اسی کا جو میل بفلو ہے وہ کاؤز بھاگتا ہے بل اس کی طرف، اس لال رنگ کو دیکھ کے، حقیقت میں اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب اس پہ آ کے تھوڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ موج مستی یا اپنا ایک مذہبی تہوار بناتے ہیں، وہ اسپینش قوم، میں زیادہ تفصیل بھی نہیں جاؤں گا۔ ادھر یہ اس کو اچھا جانور ہے، کیجئے حفاظت، بقا آپ کی اس میں ہے، بقا اسی میں ہے کہ وہ حیات دیتی ہے انسانوں کو، روزگار جسے آپ خوراک کہتے ہیں مہیا کرتی ہے، ایک سورس ہے، مگر کیونکہ ان کی بلیفز ہیں، عقائد اتنے، مذہب اتنے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی بلیفز ہے، کچھ تھوڑی سی حقیقت ضرور ہے، اس لحاظ سے کہ امان اوپر جب زیادہ ہو جائیں گے تو وہ جگہ بھاری ہو جائے گی، تو اس کا سنگ تھک جائے گا، اس کا وہ سنگ جس سے اٹھائی ہوئی ہے کائنات وہ تھک جائے گا، تو لہذا وہ دوسرے سنگ کو استعمال کرتی ہے، تو اس سے بوچھال اور زلزلے اور یہ ٹارنیڈو اور یہ موسمی تبدیلی آتی ہے۔ یہاں تک تو حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ اعمال زیادہ ہوں گے، گندے ہوں گے، اگینسٹ دی قدرت ہوں گے تو وہ برے ہوں گے، تو اس کا اثر زمین پہ پڑے گا، کیونکہ زمین کو اس نے لفٹ کیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے اپنے سینگوں پر۔ یہ تو حقیقت ہے، اس میں تو 2 مختلف رائے آپ دے ہی نہیں سکتے۔ یہ ساری کی ساری کائنات ہم جب بنی اشر وجود میں آئے تو ہماری بقا کے لیے بنائی گئی،
وجود پہلے سے تھی، 1400 کروڑ سال پہلے سے، لیکن جب بنی انسان آیا، حکم دیا، فرسٹ فارم نے وجود آیا ہمارا آدم سے، تو پھر یہ ساری کی ساری ڈیووشنز اور موشنز، یہ اینٹی موشنز جسے آپ کہتے ہیں، سب کے سب آپ کے سامنے کھڑی ہیں، آپ کی بقا کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، رہبر کی طرح۔ مت لڑیے افق سے، قدرت سے، وہ اپنا ریوارڈ دیتی ہے، ریباؤنڈ کرتی ہے، اس پہ آپ کی برداشت نہیں۔ اس عمل سے مت گزریے جس عمل کا انجام محلول ہونا ہے، تحلیل ہونا ہے۔ خیال کیجئے اس بقا انسانی میں بہت ایسے معصوم بھی آ جاتے ہیں جو دانشتی یا غیر دانشتی طور پہ اس عمل میں شریک نہیں، لیکن کیونکہ یہ عملیات کا حصہ ہوتی ہے تو لہذا وجود رکھتی ہے اور ری ایکشن ہوتا ہے، جسے آپ مالیکیولز کا یا موسمی تبدیلی، انوائرمنٹ چینج کہتے ہیں۔ سوچئے کہ قدرت سے مت لڑیے، ایسا عمل مت کیجئے جس سے قدرت ناراض ہو جائے۔ سادگی زبان میں یہ کہوں کہ قدرت ناراض ہو جائے۔ بندہ تو بندے کو منا سکتا ہے، قدرت کو کیسے منائیں گے؟ وہ آپ کی فطرت میں شامل ہے، بندگی کر کے فرد واحد کرے گا تو اس کی بخشش ہوگی، اگر خلقت کرے گی تو پھر انجام آپ کے سامنے ہوگا، پھر انجام آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ تباہیاں آئیں گی، ارتھ کوئکس آئیں گے، ہیوی قسم کے ہائی الٹیٹیوڈ ٹیمپریچر ہوں گے، گلیشیر پگھلیں گے، سارے کے سارے گلیشیر جو ریزرو آف واٹر ہے، ڈیپ واٹر نیچے چلا جائے گا، ہائیڈروجل۔ یہ سارے کے سارے عمل سے ہی ممکن ہے۔ اچھے عمل پہ جب چلیں گے تو اس کی عملیات آپ کے سامنے آئیں گی، اس عملیات کا ریوارڈ نیچر آپ کو اچھی فصل، اچھے انداز میں دے گی۔ جو انداز جس کو ہم جو مرضی سمجھ لیں، اپنے 4600 قائد کے اندر سے یا اپنی زبانوں سے، یہ سب اشاریے ہیں جو دیے گئے ہیں کائنات کی طرف سے حیات کو، انسان کو۔ ابھی بھی وقت ہے، انسان برداشت کرے، اس عمل کی عدت کو برداشت کرے اور اس کو مت افق کی طرف بھیجے، مت فساد کی طرف بھیجے، تو بچت ہو سکتی ہے، رفع ہو سکتی ہے، فلاح ہو سکتی ہے۔ انجام آپ دیکھ چکے ہیں۔ ابھی یہ ٹیلر ہے، ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ایک گردش چل رہی ہے، جب بڑھے گی، یہ جنبش میں آئے گے، تمام کے تمام سیکنڈ فارم آف الرجی ملائکہ کے حکم سے اس آپ کے پلانٹ پہ جو
انجام نظر آ رہا ہے، اس کی بقا ایک ہی ہے کہ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ جتنا ہو سکتا ہے یہ آرٹیفیشل کمپاؤنڈس اور ایکشن سے ری ایکشن کرنا ادر اسپیس کی طرف یا اپنے ہی الرجی کی طرف، جسے آپ نیوکلیر تھیوری کہتے ہیں، مت اس کو استعمال کرے اس کی انتہا پر، جہاں وہ خود ساکن ہو جائے اور اپنے انجام کے منتظر ہو، جس انجام کی انتہا سوائے فنا ہونے کے کچھ نہیں، سوائے تحلیل ہونے کے کچھ نہیں، آنے والی نسلیں بھی اور بقا انسانی بھی اس میں تحلیل ہو جائے گی۔ یہ اس کی قدرت ہے، نیچر ہے کہ وہ ریفارم کرتی ہے، وہ ریفارم کرتی ہے، بناتی بھی ہے، دوبارہ اس کو اٹھاتی بھی ہے، اس کی طرف بھاگیے، نیچر کی طرف بھاگیے۔ میں زیادہ عقائد کی بات نہیں کروں گا، اتنے رستے ہیں عقائد کے کہ بڑا سما چاہیے ہوگا۔ صرف بیان سب میں ایک ہی ہے کہ آپ عمل کو اچھے انجام سے کیجئے اور ایسے عملیات کیجئے جس سے عمل کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ ٹکراؤ کا انجام ہی آفت بنتا ہے۔ جب جو چیز ٹکرتی ہے اجتماعی صورت میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز چیزوں کا جب ری ایکشن ہوتا ہے، مالیکیولز کا، نیچر کے بنائے ہوئے اگینسٹ دی پرنسپل، تو یہ ریوارڈ ہوتا ہے، یہ ریوارڈ ہوتا ہے۔ اور ریوارڈ کوئی اچھا نہیں مل رہا، انجام نظر آنے والا ہے، آ بھی رہا ہے، اچھا نظر نہیں آ رہا۔ جب انسان کو کوئی چیز اچھائی کی طرف نہ لے جائے یا اچھا نظر نہ آئے تو اس کی فطرت ہے کہ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، پر یہاں فطرت کے اگینسٹ ہو رہا ہے، وہ مزید اس کی طرف الجھتا جا رہا ہے، الجھن پہ الجھن پیدا کیے جا رہا ہے، نئی سی نئی سوچ دریافت کر رہا ہے نالج کی، کہ کس طریقے سے میں اس پہ کیپچر ہوں، کس طریقے سے میں اس کو ڈیزالو کروں، کس طریقے سے میں اس کو منجمد کروں۔ مت کیجیے ایسے اعمال، اس زمین پہ بوجھ ہیں۔ تبھی تو انہوں نے، عقیدے والوں نے بولا کہ وہ گائے تھک جاتے ہیں اس کے سنگ، جب ایسے اعمال کے بوجھ بڑھتے ہیں تو پھر وہ سہارا لیتی ہے، سنگ بدلتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، تو موسم تبدیل ہوتی ہے۔ اس پرنسپل پہ تو میں دو رائے نہیں دے سکتا، یہ حقیقت پر ہے۔ جتنے برے اعمال کریں گے اس کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا، لیکن یہاں حساب دینے والا افق ہے، یہ قدرت کا عمل ہے جو آپ کو مہیا ہے، جس پہ آپ حیات ہے، آپ کی یہ فوسل کی باڈی اور تمام خلقت یا مخلوق۔ جب آپ ایسا عمل کرتے ہیں جو اگینسٹ دی نیچر ہو تو اس کا ریوارڈ تو پھر آپ کو ملے گا۔ التجا ہے تمام
کہ جتنا لوگوں سے کہ جتنا ہو سکے عمل کو نیچر کے پازیٹیو رکھیں، پلوٹ مت کریں۔ بقا انسانی اسی میں ہے کہ بشر آگے بڑھے گا کمر کی طرف، روشنی کی طرف، اس علم سے۔ آفت آپ کی اپنی ہی موج مستی ہے، تھوڑا سا میں اور کہہ دوں گا، یہ انسان کی اپنی موج مستی ہے جسے وہ ذہنی تفریح کے لیے یا حاکمیت کے لیے، جسے آپ سپرسٹیشن کہتے ہیں دوسرے لفظ میں، اوپر کو لے جائے۔ خود مستی اس کی طرف مت جائیے، انجام سب کا ایک ہوگا، ہر شے فنا ہوگی، ہر شے فنا ہوگی، پر وقت پہ، وقت سے پہلے مت فنا کیجئے۔ ان بے گناہ، ان انوسنٹ مخلوق کا اس میں کیا دخل تھا، اس کا بھی اعمال آپ سے پوچھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، ڈانکے شین، ہمسا ہمنگم ہمندا چنچنگ سوادی کا میکسیپو، شکریہ۔